بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلا لو، لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تب آئے گا نا قانون۔ ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا، ابھی تو انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے، صبر کا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔ کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چس کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئے، یہ بات نہیں سننا چاہتے، میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، ہی کین ناٹ لیو ہز پلیس وداؤٹ دی ایکسپریس پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں ابھی نہیں آئی، حضور اذن آ گیا نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ آج کل وہ عصر اور ظہر کے مابین کا وقفہ، تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور۔ آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ اس میں ایک قصہ تھوڑا سا اور بتا دوں، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت،
کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ۔ ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل مختلف بنا ہوا ہے، اسی لیے وہ عزت نہیں، وہ وقار نہیں۔ یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جہاں نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ دیکھنا وہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو انہوں نے کیا تھا، اجازت آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے۔ یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر۔ یہ ایک لمبی بات ہے کہ یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کیجیے۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں، لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا۔ انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یابری کرے۔ انہیں خواب آیا تھا، یہ یمن سے کر کے وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش، یا کرشی رہ سکتا تھا وہاں یا کرشی کا حلیف۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی کرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے کرشی کا غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی کرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے